مقام کوئی کشش ہے نہ مقیم حسن دل بری، نہ مقام کوئی کشش ہے نہ مقیم حسن دل بری، کوئی کیسے پاؤں کو رنج دے کوئی کیسے آئے تیری گلی، گر آئے کوئی تو شکر کر نہ آئے کوئی تو صبر کر، تو رضائے جانا پہ جان دے کہ اسی میں ہے تیری بہتری۔ کثرت قلت یہ مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، افراد یہ نہیں، اس کی رضا، صرف اور صرف اس کی رضا کہ اے اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور پھر آپ کچھ بھی ہیں، آپ کو دیکھ کر کوئی نہیں آتا، نہ کوئی محلات کو دیکھ کے آتا ہے نہ رہنے والوں کو دیکھ کے آتا ہے، کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ جب اس کی رضا ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کھنچے چلے آتے ہیں اور لوگوں کی آماجگاہ، لوگوں کو مرجع خلائق اللہ بناتے چلے جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ جب اس کی رضا مل جایا کرتی ہے۔ تو دعا کیا کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنی رضا دے دے۔ یہ رضا کوئی معمولی چیز نہیں، خدا کی قسم جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے درجے تک پہنچا دیں گے، تو پھر رب ذوالجلال فرمائیں گے اے جنت والوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اے اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اتنا کچھ دے دیا، اب کوئی چیز اور ہے ہی نہیں، ہم کیا مانگیں؟ میرے بندوں ابھی ایک بہت بڑی چیز میں نے تمہیں نہیں دی، مانگو۔ یا اللہ سب کچھ دے دیا، من چاہی زندگی دے دی، ایسی زندگی دے دی جس کا تصور نہیں تھا، وہ نعمتیں دے دی جو سوچی نہیں تھیں۔ اے اللہ ایسی زندگی، فرمایا نہیں، سب سے قیمتی اور بڑی نعمت میری اب میں تمہیں دینے لگا ہوں۔ یا اللہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ ہے میری رضا، میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے۔ جب اللہ کی رضا مل جاتی ہے تو پھر کام بن جاتا ہے، اور جب رضا نہیں ملتی تو پھر انسان دھکے کھاتا رہتا ہے، ہر طرف دھکے کھانے کے بعد بھی کوئی پڑاؤ کی جگہ نہیں ملا کرتی۔ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ کی اطاعت کرو، اور دوسرا اس کے پیارے بھیجے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت و فرما برداری کر لو۔ جب ان کی فرما برداری کرو گے نا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری رضا میری محبت اسے مل جائے تو سن لو، مجھے قسم اپنی کبریائی کی، میں تمہیں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، اگر تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں، تم چاہتے ہو میں تمہیں اپنا بنا لوں، تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، ان کی اطاعت کرو گے میں رب کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ ان کی اطاعت کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ان کی اطاعت سمجھے کہاں سے؟ ان کی اطاعت ہے کیا؟ آج میں چند باتیں اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو عام پروپیگنڈا، عام ترتیب، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن سے، دین سے، باقی چیزوں سے دور کر کے آج مختلف قسم کے لوگ جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور ان حوالوں سے دین و کالوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہے، اطاعت کو سمجھنا ہے، تو پہلی بات یہ کہ مقصد بعثت رسالت مآب کو سمجھا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تو کس لیے؟ اللہ نے ان کے مقاصد کیا رکھے؟ جب ان کا مقصد سمجھ آئے گا تو مجھے اور تجھے اپنے مقصد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پھر میرا بھی مقصد ہے وہ زندگی وہی ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کہ آپ یہ لے جائیے، اور پھر میرے لیے حکم کیا آیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب تیرے لیے لازم یہ ہے کہ ان کی زندگی کو عملی نمونے کے طور پر، اپنے آئیڈیل کے طور پر اپنا لے، ان کی پیروی اور اتباع میں چلتا جا، یہی میرا مقصود ہے، یہی میرا مطلوب ہے، اور یہی اللہ نے حضور کو مقصد بعثت دیا ہے۔ جب اس طرف چلے گا تو تجھے اللہ رب العزت بھی ملیں گے، جنت بھی ملے گی، رضا بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، اور ہر طرف سے اللہ رب العزت نعمتوں کی بارش تجھ پر کرنا شروع فرما دیں گے۔ وہ مقصد بعثت ہے کیا؟ مقصد بعثت قرآن نے
چار بتائے. اور یہ مقصد بعثت آج کے نہیں بلکہ قرآن جس کو نقل کر کے کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ مقاصد بعثت اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دعا مانگی اس وقت بیان کیے. تو پتہ چلا کہ پہلے بھی نبیوں کو پتا تھا کہ تکمیل کائنات کے وقت کون کون سی نعمتیں لے کر آئیں گے، کون کون سے مقاصد لے کر آئیں گے، اور ان مقاصد کے اندر پورے دین کو بند کیا. اب اس کے علاوہ کائنات کا بھی مقصد کوئی نہیں. اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو مقاصد اور بھی بیان کیے جاتے، اور بھی بات رکھی جاتی، لیکن اس کو محدود کر کے بتا دیا کہ یہ چار ہی مقاصد ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے. اس کے علاوہ مقصد بعثت نہیں. انہی میں سے اجمال کی تفصیل کرتے چلے جاؤ، پوری کائنات کی ہر جزی حل ہوتی چلی جائے گی، گرے کھلتی چلی جائیں گی، نقطے حل ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، غبار راہ سے جس نے بخشا فروغ وادی سینا، غبار راہ کو جس نے بخشا فروغ وادی سینا، جنہوں نے سب کچھ ہر چیز کو بخشتی ہوئی ایک نورانیت اور علم کی نورانیت عطا کی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی. مانگنے والے کون ہیں؟ خلیل. قرآن نے نقل کی اور اس نقل کے پیچھے ایک نقطہ بتا دیا. ربنا وابعث. آپ آج سمجھیں گے دھیان سے، آج باتیں آپ کو میری تب سمجھ آئیں گی، توجہ رکھیے گا. ربنا وابعث. ربنا مانگنے کے لیے قرآن میں 40 ربنا بڑی جگہوں پر آئے. ہمیشہ یہ ربنا سے مانگا جاتا ہے. ربنا ربنا مانگ رہا ہے کون؟ خلیل اللہ. یا اللہ یہاں پہ ربنا کیوں لائے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کو بتانا تھا یہ مانگنے والا خلیل ہے. یا اللہ خلیل دوست کو کہتے ہیں. ہاں تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے حبیب اللہ کہا. حبیب بھی تو دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے. خلیل کو ربنا کے ساتھ آپ نے بتایا کہ مانگ رہا ہے خلیل. فرمایا یہی فرق سمجھانے کے لیے کہ ایک خلیل ہوتا ہے، ایک حبیب ہوتا ہے دونوں دوست. ڈکشنری میں معنی یہی ملے گا، لیکن عرب کے اندر اللہ نے فصاحت عربی زبان میں اتنی رکھی، عربی اتنی فصیح زبان، اتنی بلیغ زبان کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر بڑی بڑی حقیقتیں پنہا اور چھپی ہوئی ہوتی ہے. لفظ ایک ہے، اسی ایک چیز کے کئی معنی، ایک ہی چیز اس کے کئی نام. ایک بات، ایک لفظ ایک موقع کے لیے، دوسرے موقع کے لیے دوسرا، تیسرے موقع کے لیے تیسرا. حبیب بھی دوست کو، خلیل بھی دوست کو. خلیل دوست ایسا جس کو اور انداز میں بیان کیا گیا، حبیب بھی دوست لیکن وہ اور انداز اور صفات کا حامل. خلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ربنا میں بتا دیا کہ خلیل وہ دوست ہوتا ہے کہ جو مانگتا جائے اللہ تعالیٰ اسے دیتے چلے جائے، مانگنے والے کی کبھی مانگ کو خالی نہ کرے. خلیل کے لیے مانگنا شرط ہے. جہاں بھی خلیل نے مانگا رب سے اس کا محبوب، رب نے کہا تو خلیل اللہ ہے، تو نے مجھ سے حبیب اللہ مانگا ہے. اے میرے خلیل. خلیل کہتے ہی اسے ہے جو جب مانگے تو دے دیا جائے. جا ہم نے تجھے اپنا حبیب بھی عطا کر دیا. حبیب اللہ. تو یا اللہ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب عرب زبان میں کہتے ہیں ایک ہے خلیل جو مانگے ملے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں کہ جسے مانگنا کچھ نہ پڑے، بن مانگے سب کچھ دے دیا جائے. اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. کسی نے مانگا نا، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے. مانگنے والے مانگتے رہے، ادھر ہاتھ اٹھتے تھے، دعائیں قبول ہوتی تھی. یہ حبیب اللہ ہے. انہوں نے مانگا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے اللہ سینے کو کھول دے، میرے سینے میں اضافہ کر دے. مانگنے والے موسیٰ کلیم اللہ
دینے والے رب ذوالجلال، لیکن باری آمنہ کے لال کی آئی تو یہ نہیں کہا اے حبیب آ تو بھی مجھ سے مانگ، تو اپنے سینے کی فراخی کو، اپنے علم کی وسعتوں کو فرمایا نہیں نہیں تجھے مانگنا نہیں ہے، پوری کائنات میں علم میں جو کمال ہے، حسن میں جو کمال ہے، ہر لحاظ سے ذیانت میں، فطانت میں، لیاقت میں، شرافت میں، متانت میں، عظمت میں، رفعت میں، شان میں، اولو العزمی میں، بلندی میں، تمام کی تمام چیزوں میں جو کمال کے درجے کو پہنچتی ہے وہ ساری ہم عطا کر کے آپ کو کبھی کہیں گے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کبھی ہم کہیں گے آپ کے بارے میں ہی کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم، آپ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، کبھی ہم آپ کے بارے میں کہیں گے انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پہ فائز کر دیا، کبھی ہم آپ کے بارے میں کہیں گے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کبھی ہم آپ کے بارے میں کہیں گے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کبھی ہم کہیں گے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کبھی ہم کہیں گے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ حبیب اللہ خلیل نے مانگا حبیب اللہ کو، اے اللہ وہ حبیب دے دے، مانگا کب؟ جب بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا۔ حکمت کیا تھی کہ اللہ تعمیر کر رہا ہوں، رہنا ہے کہ نہیں، لیکن ایسا دے دے جو اس کو قیامت تک آباد اور شاد کر کے چلا جائے، اے اللہ ایسا دے دے جو اس کو جبین سے سجائے، بتوں کو نکال دے، ایک تیرے در پہ جھکانے والا کائنات کو بناتا چلا جائے۔ اے اللہ بنا میں رہا ہوں، آج سے نہیں پہلے بھی بنا، مجھے تم نے حکم دیا، اس لیے کہ بیت اللہ کو پہلی بار حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ روئے زمین پر سب سے پہلا وہ مکان، وہ جگہ جس کو اللہ نے بنایا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں وہ یہی مکہ مکرمہ تھا، بیت اللہ تھا، یہی ہم نے ایک اینٹ رکھی مٹی کی بنا کر، ہم نے اس کو کہا پھیل جا، تو پہلی اینٹ پہلی مٹی جہاں پہ رکھی گئی وہیں پہ آج بیت اللہ ہے، اور یہاں پہ جب آئی تو باقی ساری چیزیں نشیب میں ہیں، بیت اللہ ساری کائنات میں سب سے بلند ہے، اعلیٰ عرفہ ہے، ساری گولائی میں ہے، یہ مرکز ہے، اس لیے اس کو مرکز بنایا کہ یہ بیت اللہ ہے، اور تعمیر اس کے اوپر بیت المعمور کی حضرت آدم سے لے کر ابراہیم تک لوگ بناتے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر نو کی، اور اس وقت کہا اے اللہ گھر بھی بنا رہا ہوں، مکین بھی بنا دیا تو نے، اے اللہ مکین میری نسل میں بھیج دے، مقام میں بنا رہا ہوں، مکین بھی مجھے ہی عطا کر دے، مقام بھی میں بنا رہا ہوں، مقیم بھی مجھے دے دے، اے اللہ جو اس مقام کو مقیم آ کر آباد کرے گا وہ مقیم میری اولاد میں بھیج دے۔ تو رب ذوالجلال نے قبول کیا، ترتیب یہ رکھی، اس وقت بڑی نعمتیں دیں، ایک تو وہ پتھر مقام ابراہیم جو لفٹ کی صورت میں اوپر بھی جاتا نیچے بھی آتا، گارے بھی لے جاتا، اینٹیں بھی، اس مقام ابراہیم کے پتھر کو بھی جنت سے بھیجا، وہ پتھر بھی نصب ہو گیا، پھر حجر اسود بھی بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا اے ابراہیم تو نے تو مجھ سے صرف ایک حبیب مانگا ہے، جب تو نے مانگا میرا حبیب، میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ اب تجھے انعام بھی دینا چاہتا ہوں، تو نے مجھ سے حبیب مانگا، میں رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب جتنی بھی انبیاء بھیجوں گا وہ سارے تیری ہی اولاد میں بھیجوں گا، دو بیٹے ہیں، ایک تیرا بیٹا اسماعیل ہے، ایک اسحاق ہے، ایک اسماعیل جن کی نسل سے آخری پیغمبر کو بھیجوں گا، دوسرے اسحاق ہیں، ان سے اب بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کو بھیجوں گا، اسحاق بیٹے حضرت ابراہیم کے وہ بھی نبی، حضرت ابراہیم بھی نبی، بیٹے یعقوب وہ بھی نبی، بیٹے یوسف وہ بھی نبی، آگے بنی اسرائیل کی نسل چلائی، سارے انبیاء ان میں بھیجے، پھر اللہ نے ایک بھیجے جو حضرت عمران، حضرت حنہ بنت فاقوزہ کے خامن، حضرت مریم کے والد، ان کے سے بیٹا بھیجا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ، تو ان کو بھیج کر جب انہوں نے آ کر کہا نا
ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے اللہ میں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے خوشخبری دی، انہوں نے مانگا۔ اے اللہ جنہوں نے مانگا تھا ان کو تو آپ نے انعام اتنا دیا کہ نبی بھیج دیے۔ اے اللہ جب آ کر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ مبشرہ، ان کو انعام کیا دیں گے؟ فرمایا ان کو انعام بھی دوں گا۔ 1,24,000 انبیاء دعا مانگتے آئے کہ اے اللہ ہمیں حضور اقدس کی امت میں بھیج دے، ہم نے کسی کو نہیں بھیجا۔ اے عیسیٰ تو نے میرے محبوب کی خوشخبری دی ہے، میں رب خوش ہو کر انعام یہ دیتا ہوں کہ ہم تمہیں دوبارہ آسمان سے نازل کریں گے، حضور کو امتی بنائیں گے۔ ان عیسیٰ لم یمت فإنہ ینزل الیکم قبل یوم القیامہ۔ عیسیٰ میرے بھائی فوت نہیں ہوئے، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، ہم نے انہیں بھیجنا ہے اس لیے کہ انہوں نے میرے محبوب کی خوشخبری دی، میں نے خوش ہو کر ان کا امتی بھی بنا دیا۔ یہ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے مانگا اور دعا کیا کہی؟ ربنا وابعث فیہم، اے اللہ وہ خدا، اے اللہ وہ محبوب، اے اللہ جن کی تعریفات ہم نے عالم ارواح میں سنی، اے اللہ وہ 1,24,000 انبیاء جن کے قصیدہ خواں، اے اللہ وہ نبی الانبیاء، وہ امام الانبیاء، وہ فخر الرسل کہ ہر آنے والا نبی، جانے والا نبی ہر ایک بعد والے کو بتا کے جا رہا ہے کائنات والوں آخری پیمبر آئیں گے جو محمد الرسول اللہ، ان عظمتوں والے، یہ نام ہوگا، یہ عظمت ہوگی، یہ رفعت ہوگی، یہ بلندیاں ہوں گی، وہ پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ ہر ایک نبی بتاتا رہا اے اللہ اتنی عظمتیں سنی، اتنی رفعتیں سنی، اتنی شانیں سنی کہ دل یہ چاہا جب آپ نے کہا تو نے میرا گھر بنایا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کچھ اور نہ مانگا، اے اللہ مانگا تو تجھ سے تیرا حبیب مانگا، وہ عظمتوں والے نبی میں ابراہیم کو عطا کر دے۔ اللہ تم نے دے دیے، وہ صفات کیا ہوں گی؟ پہلی پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتک، کون سا جی؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت، مقصد چاروں سن لیجئے۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور جو کتاب حکمت آپ انہیں دیں گے اس کتاب کی تعلیم، تفسیر، تشریح، پورے علوم۔ تیسرا والحکمہ، اور حکمت و دانائی، وہ بھی مقصد بعثت کہ وہ لوگوں میں بانٹیں گے۔ چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس۔ یہ چار چیزیں ہیں مقصد بعثت رسالت مآب۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، چار مقصد آئے۔ اب ان میں سے ایک ایک مقصد مستقل مقصد ہے۔ آج جدید دنیا میں ایک اعتراض شروع ہو گیا میڈیا پہ بیٹھنے والا، جس نے یہ سمجھا کہ میرا کل علم صرف میڈیا ہے۔ فیس بک کے جاہل نادان، وہ یوٹیوب پہ بیٹھنے والے مختلف لوگ جن کا مطمع نظر 24 گھنٹے صرف موبائل کھولنا، اپنا علم اسے سمجھ لینا، اس پہ بیٹھنے والوں کی بات کو علمی باتیں سمجھ کر اپنے پلے باندھ کر اپنے آپ کو سمجھنا۔ میں اب ہر ایک طرف سے بالکل بے نیاز ہو گیا، مجھے کسی عالم کی، کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے علم بھی ملتا ہے، مجھے حکمت کی باتیں بھی ملتی ہیں، مجھے دانائی کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے میٹھے میں ملا کر زہر پلایا جا رہا ہے، کس انداز سے میرے عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے، کس انداز سے میرے نظریات سے کھیلا جاتا ہے، کس طرح مجھے اپنے بڑوں سے مکمل طور پر بدگما کر کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ اکابر نے کہا آج بھی خدا کی قسم میرے شیخ کا، میرے بڑوں کا نظریہ آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے کہ فوٹو بنانا حرام ہے، فوٹو بنانا حرام ہے اس انداز سے، اس لیے کہ کوئی بھی ایسی سٹل فوٹوگرافی کرے تو آج بھی اس کا وہی حکم، چاہے وہ موبائل پہ بنائے، چاہے وہ کسی طریقے سے ویڈیو کے اندر فتوے چلے، لیکن اس کو پھر حدود و قیود میں پابند کیا گیا۔ لیکن اگر یہ سمجھے کوئی کہ اس کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر دین پھیل نہیں سکتا، تو وہ بالکل غلط فہمی میں ہے۔ اس لیے
کہ دین پھیلانے میں، دین کی اشاعت میں رب نہ کبھی ان چیزوں کا محتاج رہا، نہ دین آئندہ کبھی محتاج ہوگا۔ اس دین کا غلبہ قرآن نے بتایا ہے اپنے وقت پہ۔ قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اے دنیا والوں سنو، ہم نے یہ جو رسول برحق بھیجے ہیں انہیں ہدایت دے کر بھیجی ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ بن کر، یہ منبع ہدایت بن کر، یہ کائنات کے اندر دین حق کی سر بلندی کا پرچم لے کر آئے ہیں۔ میں رب تمہیں بتا رہا ہوں، چاہے دنیا الٹی لٹک جائے، چاہے کچھ سے کچھ ہو جائے، ساری دنیا کفر اکٹھی ہو جائے، یہودیت اپنے پورے پر پرزے نکال کر دجالی فتنے کی ترتیب پہ یہ کہنا شروع کر دے کہ زمین پر کنٹرول ہمارا ہے۔ ہم آج سے ایک نظام بنا رہے ہیں کہ جس طرح برمودا ٹکون کے حوالے سے دجالی فتنے نے کہا وہاں دجال چھپا ہے، وہ زمین کی تہوں میں، زمین کے نیچے سے اپنی حکومت کو مضبوط کرتے ہوئے آئے گا۔ ایک وقت آئے گا پوری دنیا کا انتظام و انصراف وہ اپنے ہاتھوں میں سنبھالے گا، وہ 40 دن حکومت کرے گا۔ تم نے تشریحات الگ کر دی، کسی نے کہا دنیا آج سے ایسی پلیٹیں بنا رہی ہے کہ ان پلیٹوں کے ذریعے وہ پوری کائنات کی زمین کی حرکت کو روکے گی اور 1 سال تک روکے رکھے گی۔ دوسرے نے کہا کہ اس کے بعد بیٹری کمزور ہوگی، پھر 1 مہینے کی طاقت رہے گی، پھر بیٹری کمزور ہوگی، 7 دن کی طاقت رہے گی، پھر بیٹری ختم ہو جائے گی۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، یہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرے آقا نے فرمایا لوگوں دجال آئے گا، وہ دجال کانا جاحظ العینین کانا اجحظ العینین، وہ ایک آنکھ چپٹی ہوگی، وہ آئے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑ کے اللہ نے ایک جزیرے میں قید کر رکھا ہے، وہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، اللہ جب چاہیں گے اسے ظاہر کر دیں گے۔ وہ دجال جب آئے گا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی 37 دن عام دنوں کے حساب سے چلیں گے۔ یہ میرے رب کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو آج دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے یوٹیوب پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے سکالر یہودیت کا پورے طور پر اپنا تنترا بٹھانے کے لیے، ان کے علم کی حیت اور روب بٹھانے کے لیے اس طرف موڑ کر کہیں کہ بیٹریاں بن رہی ہیں، اس طریقے سے مشینری بن رہی ہے۔ میں پوچھتا یہ ہوں وہ کیسی مشینری ہے جو پہلے دن زمین کی کشش ثقل کو ساری کو روک لے، 1 سال تک روکے رکھے، اچانک کتنی کمزور ہو کہ 11 مہینے ختم ہو جائے، صرف 1 مہینے کی طاقت رہ جائے۔ لیکن کمزور ہونے کے بعد کمزوری تو بڑھنی چاہیے۔ پہلے وقفہ آیا 11 مہینے کا، تو نے آگے کہا 1 مہینے کے بعد وہ وقفہ آئے گا 7 دن تک، تو گویا 20 دن پہلے آئے تیرے 330 دن، آگے جب تو پہنچا تو رہ گئے 20 دن۔ کمزوری تو بڑھنی چاہیے تھی، تیری کمزوری کم ہوئی۔ پہلے کمزوری آئی تو پورے 330 دن تک کی بیٹری ختم ہوئی، جب دوسری بار کمزوری آئی تو وہ 330 دن نہیں صرف 20 دن کی کمزوری آئی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب دجالی فتنے جو مختلف انداز سے چھائے ہیں، ان کو بتایا گیا کہ یہ بیٹھنے والے اسی میڈیا پہ تمہارے میرے دماغ خراب کرنے والے آتے ہیں۔ آج نیا فتنہ، اس طرح پھر کبھی عرض کروں گا، نیا فتنہ آیا، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا جہلمی کے نام پہ، اور بڑے بڑے بدخماش، بد فطرت، بد زبان جو دین کا نام لے کر حلیہ بگاڑنے والے، بخیے ادھیڑنے والے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑانے والے بیٹھے۔ اس نے آ کر بکواس یہ کی کہ نعوذ باللہ صرف قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ طوطے کی طرح رٹا مار لینا، یہ پڑھتے چلے جانا، سمجھ تو آتا کچھ نہیں ہے۔ تم پڑھتے ہو، پڑھنا چاہیے لیکن سمجھ کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو، پہلے سمجھو پھر پڑھو۔ رب تم سے کہتا کیا ہے، رب کہنا کیا چاہتا ہے، بڑے میٹھے انداز سے، بڑی میٹھی میٹھی گولیوں میں زہر ڈال ڈال کر امت کے ذہنوں میں بٹھاتا ہے۔ ایک مسلمان کہتا ہے یار بات تو بڑی پتے کی مجھے پتا تو چلے میرا رب مجھ سے کہتا کیا ہے، میرا رب کہنا کیا چاہتا ہے۔ بات تو جناب اس کی بالکل ٹھیک لگتی ہے، ارے نہیں اس کی بات ٹھیک نہیں لگتی، وہ قرآن کی حقیقت کو جھٹلاتا ہے، مقصد بعثت رسالت مآب کو نعوذ باللہ روند کر آگے گزرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں دور کرنا چاہتا ہے۔
قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے حفظ سے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے سینوں کا انتخاب کیا، اور سینہ بسینہ قرآن قیامت تک رہنا ہے۔ پہلے سینہ آقا دو عالم کا چنا گیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، تابعین کا، تبی تابعین کا، محدثین کا، ائمہ مجتہدین کا، اولیاء اعظام کا، امت مرحومہ کا، ایک ایک فرد اللہ نے چن لیا۔ کس کے سینے میں بھی قرآن ہوگا، اس کے سینے میں بھی قرآن۔ یہ قرآن لفظوں کا محتاج نہیں، یہ قرآن کاغذ کا محتاج نہیں، یہ قرآن صحیفوں کا محتاج نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی حادث ہے، یہ حادث نہیں ہے، یہ قدیم ہے۔ جس طرح رب ہمیشہ ہمیش کے لیے، قرآن ہمیشہ ہمیش کے لیے، حادث کاغذ ہے، وہ مٹ سکتے ہیں، کاغذوں کو جلایا جا سکتا ہے، اس کو بوسیدہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ رب کا کلام مٹے گا، نہ خدا کا کلام اللہ کبھی کوئی مٹا سکتا ہے، نہیں مٹ سکتا کلام اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے قرآن، اب قرآن کو مٹانے والے نے کیا کہا، کیا نہیں، قرآن کی کیا ضرورت، ہم مقصد بعثت کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کا مقصد بعثت پہلا کیا ہے، یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی تلاوت، صرف تلاوت، صرف تلاوت۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو رب کی زیارت ہوئی، آپ نے اکثر علماء سے سنا، میں آج اشارے کر رہا ہوں دلیل کے طور پہ، آپ نے سنا کہ جب انہوں نے رب سے ہم کلام ہو کر کہا، اللہ نے کہا کلام اللہ جنت میں لے جائے گا۔ جو سمجھ کر پڑھے، ہاں اللہ جسے سمجھ نہیں آتی، جو نہیں سمجھ سکتا، صرف بغیر سمجھے پڑھے، فرمایا ہاں جو بغیر سمجھے پڑھنے والا ہے رب اسے بھی معاف کریں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ رب کا۔ کہاں لکھا؟ قرآن یتلو علیہم آیاتک، مستقل ایک مقصد بتا رہا ہے، قرآن پڑھو۔ آقا دو عالم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا دو عالم نے کیا فرمایا؟ اشراف امتی حملۃ القرآن۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں، جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اور اس نے حفظ کیا اور اس کو موت آ گئی، مرنے کے بعد کل حشر کے دن رب ذوالجلال اس حافظ قرآن کے والدین کو نورانی تاج پہنائیں گے اور اسے جنت کے دروازے پہ بلائیں گے اور پھر کہیں گے آج تجھے ہم 10 جنتی ویزے دیتے ہیں۔ اس وقت آج دنیا میں کوئی ویزا ملے، امریکہ کا، کینیڈا کا، سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں، سارے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے کیا ہے، تو حافظ قرآن بن گیا، تیرا کیا بنے گا؟ ایک نیا روپے گنڈا، تو کھائے گا کہاں سے، تو پیے گا کہاں سے؟ دنیا کو ایسے جھمیلوں میں ڈال دیا گیا کہ دین کے لیے نہیں، رشتہ کرنا ہے تب، آگے بڑھنا ہے تب، بچیوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو بے پردہ بناؤ، بے حیا ماحول میں لے جاؤ، کالجز اور یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم دلاؤ تاکہ غیرت کا جنازہ نکل جائے، اور مشہور کیا کرو کہ کل بچیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، روزی نہیں ملے گی، قرآن کی طرف نہ جاؤ۔ پہلا مرحلہ یہ لا کر کہا گیا قرآن پڑھے، لیکن پڑھنے کے بعد سکول کا پڑھنا چاہیے، یہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کا نور جو دل میں آیا وہ نور نکلتا چلا جائے۔ اس وقت بغاوت آگے آئی، قرآن کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا، اس کو نور دے کر خدا کی قسم دنیا میں آج کچھ بھی ملتا ہے تم پیچھے پڑتے ہو۔ قربان جاؤں ان پر جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی اور انہوں نے اسے سنبھالا، یاد کیا، اور جنہوں نے بھلایا، خدا کی قسم ان پر رب کا اتنا عذاب آئے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ یاد کرنے پہ ثواب، پڑھ کے یاد کر کے بھلانے پہ عذاب۔ پڑھا، یاد کیا، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کہتے تم نے قدر کی یا نہیں کی، کل حشر کا دن ہوگا، کل حشر کا دن ہوگا۔ ہم حافظ قرآن کو کہیں گے جاؤ جہنم کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں جاؤ، جو تمہارے 10 رشتہ دار جہنم میں جا چکے ہیں تم ایک ایک کی طرف اشارہ کرتے جانا، ہم ان میں سے ایک ایک کو نکال کر جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ حافظ قرآن کہے گا نا اس وقت، یہ چچا، یہ ماموں، یہ تایا، یہ دوست، یہ فلاں، یہ تو میرے قرآن کا مذاق اڑانے والے تھے، یہ تو مجھے تضحیک کا نشانہ بناتے تھے، ہاں یہ تھا جو میری عزت کرتا تھا، یہ تھا
جو میرے لیے کام آیا کرتا تھا، کل حشر کے دن وہ 10 جنت کے ٹکٹ لے کر جب جائے گا، خدا کی قسم دیکھنے والا عالم ہوگا کہ دنیا دیکھ رہی ہوگی کون ہے جو آج جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ اللہ حافظ قرآن کو کہیں گے جاؤ، وہ نکالے گا 10 کو اور جنت میں لے کے جائے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی تلاوت۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابی کو بلاتے تھے، اے او بھائی آؤ ذرا مجھے رب کا کلام تو سناؤ، رب کا کلام تو سناؤ۔ وہ پڑھتے جاتے، حضور سنتے چلے جاتے، حضور وجد میں آتے، کبھی حضور پڑھتے چلے جاتے، پڑھتے چلے جاتے۔ فارس سے آنے والے، باقی علاقوں سے آنے والے، وہ تو قرآن کی عربی نہیں جانتے تھے، وہ عربی کا مفہوم تو نہیں جانتے تھے، آئے قرآن کو سنا، قرآن سننے کے بعد کہنے لگے یہ کلام بندے کا نہیں لگتا، یہ تو اس کا کلام ہے جس کے حق میں ہر لحاظ سے، جو ہر تنقید سے بالا تر، وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ قرآن یتلو علیہم آیاتک، پہلا مقصد قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی طرح، وہ دل جو قرآن سے خالی ہے وہ بھی قبرستان کی طرح۔ اس لیے صرف قرآن، حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ لوگوں قرآن کی باتیں کرتے ہو صرف، کہ نعوذ باللہ قرآن کی تاثیر کیا ہے، قرآن سادہ پڑھنے کا کیا؟ فرمایا تم جب کسی میٹھی یا کھٹی چیز کا نام لیتے ہو تمہارے منہ میں پانی آتا ہے، اگر املی میں، بریانی میں، کسی اچھی لذیذ چیز میں یہ نام میں تاثیر ہے کہ نام لو تمہارے منہ میں پانی آ جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رب کا کلام پڑھا جائے اور اس کا اثر باقی نہ رہے؟ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، مطلب آتا ہے تب، نہیں آتا تب۔ خدا کی قسم قرآن پڑھنا تو شروع کر دے، رب کی رحمتیں برسنا تجھ پر شروع ہو جائیں گی۔ صرف قرآن کھول، قرآن نہیں آتا، میں تو پڑھتا واقعات میں پڑھا، ایک بابا ہے نہیں آتا قرآن، قرآن کھول کے بیٹھا رونے لگ گیا، ہائے اللہ میں تو قرآن نہیں جانتا، اے اللہ بچپن گنوا دیا، قرآن نہیں پڑھ سکا، اب کیا؟ وضو کیا، آیا برکت سے لیا، سینے سے لگایا، چوما آنکھوں سے لگایا، لگانے کے بعد کھولا، کھول کے بیٹھا، قرآن کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتی تھی، پڑھی، آگے نہیں آتا، انگلی رکھی اور کہنے لگا اے اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، اے اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا۔ ایک ایک حرف پہ انگلی رکھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا۔ اے اللہ میں جانتا ہوں یا نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا فرمان سچا۔ خدا کی قسم صرف یہی وظیفہ کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس عمل پہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا۔ قرآن کے بارے میں علماء نے لکھا، قرآن پڑھ تیری نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، پابندی سے قرآن پڑھ، صبح و شام قرآن کھول، قرآن کو وظیفہ بنا، اللہ تیری بینائی کی حفاظت کرے گا۔ قرآن کو وظیفہ بنا، اللہ اس کی تاثیر کو سے تیرے دل کو گناہوں سے میلا نہیں ہونے دے گا۔ قرآن کی تاثیر بنا، تیرے گھر میں کبھی رحمت دور نہیں ہوگی۔ قرآن کو پڑھتا جا، تیرے گھر میں جادو ٹونے کے اثرات نہیں آئیں گے۔ آج میری ماں، بہن، بیٹی قرآن چھوڑ بیٹھی، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے نکل گئے۔ پہلے گھروں میں فجر کے بعد تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھیں، آج تلاوت کی بجائے گالیوں کی پھٹکار آتی ہے، غصے کی پھٹکاریں آتی ہیں، جلدی کرو، دفع ہو جاؤ، بدتمیزو، تم تیار نہیں ہوئے، یونیفارم پہن، یہ کر، میں لنچ بناتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں۔ قرآن کہاں رہ گیا؟ کہاں ہے قرآن آج گھروں میں؟ کون سی ماں باپ ہیں جو بچوں کو کہتے قرآن پڑھ؟ اگر نہیں کہتے تو کل مجرم ہے، کہتے ہو نہیں پڑھتے تو پھر وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ میں اپنی ڈیوٹی تو دے، اپنا ڈیوٹی تو دے۔ قرآن آج بھول گیا تو عہد کرو جتنے میرے سمیت بیٹھے ہو کہ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت پابندی سے کریں گے، چاہے ایک صفحہ ہو، چاہے ایک رکوع ہو۔ اور جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اپنے قریب میں قرآن یاد کریں گے۔ تو پہلا مقصد بعثت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک۔ اب قرآن اللہ نے کیا کہا؟ یہ قرآن باعث برکت، یہ قرآن باعث رحمت، اس کو پڑھنا بھی، اس کو چھونا بھی، اس کو دیکھنا بھی۔ مجھے کہا گیا جدید دور میں کہ چھوڑو
کیا ضرورت قرآن کی؟ موبائل میں قرآن ڈال لو تاکہ ثواب سے محروم ہو جاؤ. پڑھنے سے پہلے وضو کرنا پڑتا، ضرورت نہیں، موبائل ہے. وضو ہے نہیں جی، موبائل ہے. مسجد ہے، ادب ہے، ضرورت نہیں، ضرورت نہیں. درمیان میں کال آئی، کٹ گئی، ہاں جی ہیلو کیا حال ہے، ٹھیک ہے، پھر قرآن. واہ، قرآن کا ادب ہو رہا ہے. مجھے دور کر دیا گیا، قرآن اٹھانے سے محروم کر دیا. جو قرآن کو دیکھنے کا ثواب تھا، خدا کی قسم موبائل پر دیکھنے کا وہ ثواب نہیں ہے. قرآن کو چھونے کا جو ثواب تھا وہ کہاں پہ ہے؟ آج جدیدیت نے بہت کچھ دیا، لیکن مجھ سے میری اقدار بھی چھین لی، مجھ سے میری تہذیب چھین لی، مجھ سے میری نیکیاں چھین لی. میں تو مفت میں قرآن اٹھا کے نیکیاں لے لیا کرتا تھا، آج ان سے بھی محروم ہو گیا. قرآن مسجد میں بیٹھ کے، میں نے کئی اپنی مسجد میں تو پابندی لگا دی ہے الحمدللہ. پڑھتے تھے، میں نے ڈانٹا پاپوں کو، کئی اور بھی تھے، لینا مزے سے کرسی بیٹھتے موبائل کھولتے پڑھنا شروع ہو جاتے. میرے شیخ نے ایک دن فرمایا، کہنے لگے ان بندوں سے پوچھو، میں ایک گلاس لے کے آتا ہوں، اس گلاس کے اندر ایک سوئی کے نکے کے برابر پیشاب کا قطرہ ڈالتا ہوں، پھر اسی گلاس میں تمہیں دودھ ڈال کے دیتا ہوں، پیو گے؟ کوئی پیے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ، پیے گا؟ کیوں یار؟ ایک چھوٹا صحیح تو جس میں تو نے گندے گانے رکھے ہوئے ہیں، جس موبائل میں تو نے فوش ویڈیوز رکھی ہیں، جس میں تو گندی باتیں کرتا سنتا ہے، اس میں تو نے قرآن کو بھی گھسیڑ رکھا ہے. آج ہمارے بڑے بڑے دیندار بھی اس میں ملوث ہیں، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. جی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی، میرے جیب میں ہے. ضرورت اس لیے نہیں پڑتی، رب تجھے محروم کر چکا ہے، اپنے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا. لا یمسہ الا المطہرون، جو خوب پاکی حاصل نہیں کرتا، خبردار میرے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، خبردار میرے قرآن کو ہاتھ نہ لگائے. پہلا کام، جب بھی پڑھو تو خدا کا واسطہ قرآن کھول کے پڑھو، ادب سے پڑھو، کھولو، چومو، سینے سے لگاؤ، اللہ کے قرآن کو دیکھو، عظمت کو دل میں بٹھاؤ. ادھر تم قرآن کی عظمت کرو گے. محمود غزنوی کا واقعہ میرے ذہن میں ہے. کسی نے خواب میں آئے، پوچھا محمود غزنوی تو نے بڑی جنگیں لڑی، بڑے ہندو مارے، بڑا اسلام کا پرچم بلند کیا، بتا تیری بخشش رب نے کتنے اعمال پہ کی؟ کہنے لگا خدا کی قسم حساب کتاب میں پورا نہیں اتر رہا تھا، ایک عمل تھا اس کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی. کہا کون سا عمل؟ کہنے لگا ایک جنگ میں موقع پر تھا، ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ میرا خیمہ نصب کیا گیا. کیونکہ میں قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتا تھا، میرے خیمے میں قرآن بھی لازمی ہوتا تھا. میرا بستر لگایا گیا. اب بستر لگایا تو قرآن کی جگہ بھی بنائی گئی، قرآن کی جگہ بنائی، مجھے لٹایا گیا. میں جب لیٹا تو قرآن میرے پاؤں کی طرف اوپر آتا تھا، اوپر آتا تھا. جب میری نظر پڑی تو میں کانپ کے اٹھا کہ ہو میرے تو پاؤں قرآن کی طرف ہو گئے. بولا اونچا تھا لیکن میں ڈر گیا. اب میں نے سوچا وہاں سے قرآن کو اٹھاؤں تو ادھر کروں، تو دماغ میں آیا واہ محمود اپنی راحت کے لیے قرآن کی جگہ بدل رہا ہے، اپنی راحت کے لیے قرآن کی جگہ بدلتا ہے. تو اس طرف ٹانگیں کر نہیں سکتا تھا، مجبوراً ساری رات خدا کی قسم رب کے کلام کے ادب میں نے جاگ کر گزاری. میرے رب نے صرف اس ایک عمل سے خوش ہو کر کہ تو نے میرے قرآن کی عزت کی، جا میں رب غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے جہنم میں پھینکوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. قرآن کا ادب، صرف قرآن. یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک، تو قرآن کا ادب کرو، بچوں کو پڑھاؤ، خدا کا واسطہ اس زیور سے آراستہ کرو، اپنے سینوں کو منور کرو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھروں میں قرآن کو عام کرو. یتلو علیہم آیاتک. اور وہ جو میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کر کے تمہیں قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارو کہ نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں پہلا مستقل مقصد قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کو ہم اتنا عام کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارا بچہ بچہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور دوسرا تعلیم کتاب. مجھے کتاب کا علم کسی اہل غیرے سے نہیں لینا، مجھے قرآن کی تشریح کسی اہل غیرے کی نہیں چاہیے. مجھے قرآن کی تشریح کس سے چاہیے؟ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کھول کھول کر بیان کریں. آپ بتائیں، ہم نے آپ پر نازل کیا، قرآن آقا دو عالم پر نازل ہوا،
اس کتاب کی تعلیم وہی ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. میں قرآن کو پڑھوں الحمدللہ رب العالمین. مطلب کیا؟ قرآن کا مطلب آقا دو عالم کے فرمان سے ملے گا. عبداللہ ابن عباس تیرا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا اے اللہ اس کا سینہ قرآن کے علم کے لیے کھول دے. اے اللہ کے نبی نے فرمایا جب انہوں نے تفسیر ابن عباس لکھی، جا تفسیر ابن عباس سے مراجعت کر، جا بڑی بڑی تفاسیر کو دیکھ، علماء نے کیا لکھا، تفسیریں کیا لکھی. آج کا جدید سکالر، جدید ذہنیت کا حامل قرآن کو لے کر آیت قرآن کی پڑھے، تیرے عقیدے کو تباہ کر کے رکھ دے. اس لیے کہ قرآن نے مجھے پہلے بتا دیا کہ آئے گا ایک زمانہ کہ لوگ قرآن کو ہی سامنے رکھ کر تیرے ہی عقیدے سے کھیلیں گے. اس لیے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیں گے اور بہت سو کو ہدایت عطا کر دیں گے. قرآن کو واسطہ بنائیں گے. قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے ارے جن واسطوں سے قرآن آیا انہی واسطوں سے رسول اللہ کا فرمان آیا. میرے نزدیک میرے رب کا کلام بھی حجت، میرے آقا کا فرمان بھی حجت، قرآن بھی حجت، حدیث بھی حجت. قرآن اللہ کا کلام، حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. قرآن کی حفاظت کرنے والے اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك هم المفلحون اولئك هم المتقون اولئك هم المهتدون اولئك هم الفائزون هدى من ربهم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے. نمتحن اللہ قلوبهم للتقوى مغفرة واجر عظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے القاب لے کر آنے والے جن کو رب ذوالجلال نے محمد عربی کی جماعت کے طور پر چنا. اللہ نے ان سے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، انہی سے اللہ نے حدیثوں سے جمع کروایا، انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، جمع کرتے آئے، مسئلہ پیش آتا. قرآن رب کا کلام تھا، حضور بلا بلا کر لکھواتے رہے، حدیثیں ذہنوں میں محفوظ ہوتی رہیں. جب مرحلہ آتا صحابہ پہنچ جاتے، اے کملی والے آقا یہ آپ کا فرمان یوں ہی ہے یا یوں ہے. آقا اصلاح کرتے. آقا کے بعد خلفائے راشدین آئے، صحابہ رہے. جب صحابہ دنیا سے جانے لگے، خدا کی قسم بیٹھے سارے سر جوڑ کر کہ حضور کے فرمان کو محفوظ کرنا ہے تو کس طرح کرے. رب کا کلام تھا، ایک تحقیق بنائی، فن رجال بنایا گیا. اس فن رجال میں کہا 3 نسلوں کو دیکھو، یہ بھی، اس کا باپ بھی، اس کا دادا بھی، کوئی جھوٹا تو نہیں، کوئی خائن تو نہیں. ان میں سے کوئی کبھی جھوٹ بولتا ہو، دادا پوتا جا باپ، تو ان میں سے کسی کی حدیث کو نہ لو. حدیث سے اتنی محتاط طریقے سے لیں. ان حدیثوں میں کیا ہے؟ یہ حدیثیں ایک ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. ان حدیثوں کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کے دروازے پہ آنا ہوگا، علماء کرام کے دروازے پہ آنا ہوگا کہ جنہوں نے حدیث سے موتی چن چن کے تمام امت کے سامنے رکھ دیے اور بتا دیا لوگوں یہ ہے امت کے آگے موتی. قرآن اجمال تھا، تفصیل حدیث ہے. حدیث کے اجمال کی تفصیل پورے ائمہ مجتہدین کے اقوال ہیں. اجماع امت ہے، امت کا اجماع، صحابہ کرام، قیاس، یہ ساری چیزیں لا کر امت کے سامنے رکھ کر کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. آقا دو عالم کا مقصد بعثت قرآن پاک کی تعلیم تفسیر دینا ہے. اور تیسرا والحکمہ، الحکمت ضالۃ المومن. حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے. حکمت و دانائی تو تمہاری ہے. حکمت تو تمہارے دروازے پہ نوکری چاکری کرتی تھی. جا نہ دیکھ، خدا کی قسم وہ کون تھے حکمت سے مالا مال، جنہیں لوگ پہلے بدو کہتی تھی، جنہیں لوگ جانتے نہیں تھے، دنیا جانتی نہیں تھی. آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ، زانوے تلمس طے کیے، یتلو علیہم پڑھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کو سیکھا. آگے آئے، زانوے تلمس طے کیے، علم و حکمت سے سینے بھرتے چلے گئے. کوئی آیا صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان ذوالنورین بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، عشرہ مبشرہ بن گئے، علم کے سمندر بن گئے، عبداللہ ابن مسعود جیسے، ابو عبیدہ جیسے، اور پڑھتے چلا جا. ایک ایک فقیہ، محدث، مفسر، یہ سارے علوم، حکمت و دانائی اللہ نے اتنی بھر دی کہ عمر فاروق آئے تو آ کر پوری دنیا کو نظام دیا، نظام عدل قائم کیا، عدالتوں کا نظام بنایا،
पुलिस का महकमा कायम किया, सिपाहियों के हवाले से, फौज के हवाले से, डाक की तरसील के हवाले से, बैतुल माल के हवाले से, सारे निजाम को एक आईन और कानून की शक्ल देकर फारूक आजम ने दुनिया को देकर एहसान करके कहा, ये है फारूक का आईन, ये है मोहम्मद अरबी के फरामीन की रोशनी में, कि आज भी दुनिया कहती है खुदा की कसम अगर एक और उमर फारूक आ जाता तो दुनिया में कोई भी काफिर बाकी न रहता। ये हिकमत और दानाई किसने सिखाई? ये हिकमत और दानाई मेरे आका ने दी। वो हिकमत के मोती जो मसला किसी से हल नहीं होता था वो आते थे, 2 लम्हों में हल हो जाया करता था, वो मसले हल हो जाया करते थे। उन्हीं में से एक खुशचीन है अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, इमाम आजम अबू हनीफा। ये कौन थे? ताबी थे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के शागिर्द थे, बड़े बड़े मसाइल हल करते। एक बता दूं, सिर्फ इतना छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े लोगों के सामने होते। लेकिन एक आदमी आया, जी हजरत मेरी बीवी ने हथेली में प्याला ले रखा है दूध का, मेरे पास लेके आ रही थी, मैं गुस्से में था, मैंने कह दिया अगर तूने प्याला नीचे रखा तब भी तुझे तलाक, तूने पिया तब भी तलाक, गिराया तब भी तलाक। न रख सकती है, न पी सकती है, न गिरा सकती है, प्याला लेके खड़ी है, मैं देना गुस्से में दे बैठा, बचूं कैसे, बचूं कैसे? फरमाया कोई नहीं, जा बाद में मसला बताता हूँ, पहले जा उसको अजाब से छुड़ा। हजरत क्या करो? जा प्याले को जाके धक्का मार, उसके हाथ से गिरे, जमीन पर गिर कर टूट जाए, फिर आके पूछना। वो गया, उसने मारा धक्का, दूध गिर गया, नीचे आया, पूछा आप, कहने लगा तेरी कसम तो पूरी होगी, न उसने पिया, न उसने गिराया, न उसने रखा, तोड़ा तो तूने है, तोड़ा तो तूने है, अब जब तूने तोड़ा है तो कसम पर वो कैसी आएगी? जा तेरी तलाक भी नहीं, बीवी को घर ले जा। खलीफा हारून रशीद ने बीवी को तलाक दे दी और कहा क्या? कहने लगा अगर आज शाम से पहले पहले मेरी ममलिकत से तू ना निकली तो तुझे तलाक दे बैठा तो परेशान। ओ हो, हम ऐसे ही करते ना, तलाक जी गुस्से में दे बैठा था, देख के होते हैं परेशान। अब परेशान हुआ, इमाम साहब के पास बंदा भेजा, फरमाया उसे कहो फिलहाल अपनी अहलिया को जो गमाल के सामने मस्जिद है ना उसमें एतिकाफ कराए, कल देखेंगे। दूसरे दिन हुआ, फरमाया तलाक नहीं हुई, तलाक नहीं हुई, जाओ वापस ले जाओ। वापस लेके आए, पूछा जी हजरत वो रही तो यहीं पे थी। फरमाया रब का घर किसी की हुकूमत में नहीं होता, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और आखिरी था वयुज़क्कीहिम तज़किया नफ्स। ये इसलिए कि ये नफ्स इल्म, हिकमत, दानाई, तिलावत कुरान सारे नूर तब रहते हैं जब दिल पाक और साफ हो जाता है। और दिल की सफाई के लिए अल्लाह ने हुजूर को भेजा। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हुजूर अल्लाह के ये सारे इसमें दे दिए। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे जुल जलाल मुझे भी आपको भी आक़िद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक़ासिद बेसत पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा मुसरिफ़ल क़ुलूब सरिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिअतना, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन। या इलाहिल आलमीन, हम सब पे रहम फरमा। अल्लाह करम का मामला फरमा, आसानी वाला मामला। ऐ अल्लाह जितने हाज़रीन आया सब का अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कदम कदम पे नेकियां नसीब फरमा। ऐ करीम अल्लाह जो भी मुसलमान बीमार हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटल में, सबको शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो दुनिया से रुखसत हो गए मुसलमान, हमारे कुर्ब व जवार में हमारे वालिदैन, अजीज़ व क़ारिब, दोस्त अहबाब, या अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ करीम अल्लाह इस मरकज़ को आबाद और शाद फरमा, इसकी तामीर में आसानियाँ पैदा फरमा, हम सबको ज़रिए के तौर पे कबूल फरमा। ऐ मेरे करीम अल्लाह ख़त्म नबुव्वत के काम के हवाले से ये साथी जो मुजाहिद कोशिश करते हैं, रात दिन मेहनतें, कोशिश, दावत, ऐ अल्लाह इनके काम को कबूल फरमा और या अल्लाह बरकत दे दे, बरकत वाला बना। ऐ अल्लाह हमारी सबकी निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह ये उलमाए किराम या अल्लाह सर्दी में तशरीफ़ लाए अपने काम छोड़कर, ऐ अल्लाह सरपरस्ती फरमाने के लिए। ऐ अल्लाह इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र और इल्म में बरकत अता फरमा, मसाजिद और मदारिस की हिफाज़त फरमा, इनके मदारिस को तरक्की नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बुज़ुर्ग
نوجوان جتنے آئے اے اللہ سردی میں آئے اے اللہ تو ان کو رزق میں وسعتیں عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ساری پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ اے میرے کریم اللہ جو مانگ سکے وہ بھی، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔